کر کے دیتا رہوں گا۔ یہ تھا استاد کا مقام تھا۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا استاد جو ہے وہ کتنا ہم پر مہربان ہے، کتنا شفیق ہے۔ والد ہے نا، والد جو ہے یہ ہمارے جسم کی پرورش کرتا ہے، استاد جو ہے یہ ہماری روح کی پرورش کرتا ہے۔ جب آدمی فوت ہو جائیں گے، فوت ہوں گے، جسم جو ہے اس کو فنا ہے، روح کو فنا نہیں ہے۔ جس کی والد پرورش کر رہا ہے اس کو فنا ہے، اور جس کی استاد پرورش کر رہا ہے اس کو فنا نہیں ہے۔ بیٹا اپنے اساتذہ کا ادب احترام کریں، بڑوں کا ادب احترام کریں، والدین کا ادب احترام کریں۔ کامیابی بھی اسی میں ہے۔ ہم جو یہاں جتنے بھی اساتذہ بیٹھے ہیں، ہم یہاں کھڑے ہیں، اسٹیج پر کھڑے ہیں، اس مسند پر کھڑے ہیں، تو یہ ہمارے اساتذہ کے دعاؤں کا صدقہ ہے۔ میں اپنا ایک واقعہ چھوٹا سا سنا دوں۔ میں قرآن مجید حفظ کرتا تھا۔ میرے چاچے کی شادی تھی، چاچو کی شادی تھی، تو میں نے استاد صاحب سے چھٹی لی کہ حضرت میرے چاچو کی شادی ہے، کل مجھے چھٹی دے۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ وہاں حجام کے نئی بھی آیا ہوا تھا۔ تو استاد صاحب نے فرمایا کہ جا پہلے گنج کروا، اس کے بعد چھٹی۔ تو میرا طالب علم کا زمانہ تھا، میں نے رونا شروع کر دیا۔ ہمارے جو محتمین تھے، حاجی فقیر اللہ اس کا نام تھا، دادا اسے کہتے تھے، وہ آ گئے محتمین صاحب۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا رو کیوں رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرے چاچو کی شادی ہے، تو میں نے استاد صاحب سے چھٹی مانگی۔ وہ کہتے ہیں وہ حجام بیٹھا ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں گنج کرا۔ تو میں نے استاد صاحب سے عرض کی کہ حضرت میرے استاد صاحب کا نام اب بھی حیات ہیں، حافظ محمد رمضان صاحب اب بھی حیات ہیں، بزرگ ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ تو وہ محتمین حاجی فقیر محمد صاحب وہ استاد صاحب کے پاس چلے گئے۔ استاد صاحب سے یہ کہا کہ ایسا کریں، جب یہ بچہ واپس آئے گا تو گنج کروا کے آئے گا، اس کو جانے دو۔ انہوں نے کہا پھر ہماری استادی شاگردی کا کیا فائدہ، یہ میرا حکم تو نہیں مانتا، ایسے کہ یا قرآن مجید لے کر چلا جائے یا گنج کروائے۔ میں رو رہا تھا، رو کر گنج کروایا۔ جب میں گھر آیا تو پھر عجیب کیفیت تھی، وہ میرے ہم عمر تھے، کبھی ادھر ہمارے کو کرے، کبھی ادھر، اسی طرح شادی ہو گئی۔ میں نے سرخ رنگ کا سر پر رومال باندھا ہوا تھا۔ پھر میں واپس گیا۔ بیٹا یہ اس اساتذہ کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ہم نے اساتذہ کا حکم مانا ہے، باقی سب چیز پشے پر ڈال دی ہے۔ جو بھی ہماری خواہشات تھیں، ہماری مرضی تھی، سب کو ہم نے پیچھے ڈال دیا، استاد کا حکم مانا ہے۔ اب بھی میری والدہ محترمہ، میرے والد صاحب ہمارے بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اللہ انہیں بری کے رحمت کرے۔ میری والدہ محترمہ اب بھی حیات ہیں۔ میری عادت ہے کہ میں جب بھی سکول سے جاتا ہوں پہلے جا کر اپنی ماں کے قدم پکڑتا ہوں۔ جب بھی میں کہیں باہر جاتا ہوں، کانپور جاتا ہوں یا کہیں بھی دعوت پر جاتا ہوں، تو میں والدہ سے چھٹی لے کر اب بھی میں جاتا ہوں۔ جانے کے بعد ہم دعاؤں کا خرچہ ہے کہ ہم اس اسٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں۔ بیٹا یہ اپنے اساتذہ کا ادب احترام کریں۔ جب ادب احترام کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کا علم بھی